فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے فرمایا پھر تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں پیچھے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے میں کہ تم نہیں نکلو گے جہاد کریے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا، اور قوم لے آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ، ان کو کھڑا کر دے گا۔ وہ پھر رکنے والے نہیں ہوں گے، میرے حبیب جہاں جائیں گے وہ ساتھ بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میں بلا تضروا شیئا، اللہ تعالیٰ میں تم رب تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ رب چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور قوم لے آئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یہاں پہ ضمن یہ بھی بات معلوم ہوئی جسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں کہ بادشاہ کے خادم کو آپ کہتے ہیں اور دین کے کام کرنے والے بندے کو کہتے ہیں بادشاہ نے تمہیں اپنی نوکری پہ رکھا ہوا نا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو احسان کر رہا ہے اس پر، تو یہ نہ سمجھ کہ تو احسان کر رہا ہے بادشاہ پر، کہ بادشاہ پر احسان کر رہا ہے، تو اس کی نوکری کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے۔ میں نہ بلکہ بادشاہ کو تو نوکر اور بھی بڑے، بادشاہ کو کام لینے کے لیے تو بندے اور بھی بڑے۔ رب بادشاہ جو ہے وہ تو کسی اور کو بھی منتخب کر سکتا ہے۔ خاص انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا احسان ہے تجھ پر کہ بادشاہ نے تجھے اپنی نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ایک ہم بھی اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، دین کا کام کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کا نام لے رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ہوا نہ آئے میں یہ کر نہ، یہ مالک کا احسان ہے۔ مالک کے لیے بندوں کی کون سی کمی ہے؟ مالک عز و جل جو ہے یہ تکبر آیا نہیں دل میں، مالک نے پیچھے کر دینا، کسی اور کو لے آئے گا وہ۔